ہیپی مدرس ڈے. اور عزیز صاحب آپ کو بھی ہیپی مدرس ڈے. آج مدر ڈے ہے جی. واہ 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 واہ, ہیپی مدر ڈے. ہیپی مدرس ڈے. ویسے اتنے بہت سارے انگریزی دنوں میں نا یہ ایک خاص دن لگتا ہے جس کا دل بھی کرتا ہے سیلیبریٹ کرنے کو. مدرس ڈے کا کس کو نہیں دل کرتا منانے کو. نہیں, اور بہت سے ایسے دن ہیں نا جو ہم انگریزوں کی نقالی سمجھتے ہیں, اور ہے بھی ہے, اور وہ ہمارے معاشرے سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے. لیکن یہ بہرحال, اور یہ بھی ماں کی عظمت کا ایک اعتراف ہے کہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں, پوری کرۂ ارض پر ایک ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو سر سے لے کر پیر تک محبت ہی محبت ہے, سراپا محبت ہے. تو جی چاہتا ہے کہ پوری دنیا مل کر ایک ہی دن اس کا اعتراف کرے اور ماں کی عظمت کو سلام پیش کرے. نہیں یار, ویسے ہمارے مذہب اور معاشرے کی تربیت کے حوالے سے تو ہمارے 365 دن ہی مدرس ڈے ہوتے ہیں. بالکل, اور ہمارے مذہب میں تو اس لیے بھی ہر دن ماں کی عظمت کے اعتراف کا دن ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ماں کی عظمت کے حوالے سے جو کچھ وہ فرما گئے ہیں, اور جو ماں کی خدمت کے حوالے سے جو ان کے ارشادات ہیں, وہ رہتی دنیا تک اس طرح کے فرمودات ماں کی عظمت کے اعتراف میں آج تک سامنے نہیں آ سکتے. سر, یہ جو آج مدرس ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں, اس کی کیا ہسٹری ہے؟ بہت سارے جیسے دن منائے جاتے ہیں اور بہت سارے تاریخی واقعات کو بالعموم یونان کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, تو اس مدرس ڈے کو بھی یونانی تاریخ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1610 میں غالباً برطانیہ کے عیسائیوں نے کیا تھا, اور حضرت مریم کی یاد سے اس کو وابستہ کیا تھا. پھر جدید دور میں 1912 میں مدرس ڈے انٹرنیشنل ایسوسی ایشن نے اس دن کو منانے کا فیصلہ کیا, لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1914 میں ہوا تھا. لیکن ایک یہ بھی روایت ہے کہ جس خاتون نے اس دن کو منانے کا اہتمام کیا تھا اس کا انتقال 1905 میں ہوا تھا, 9 مئی 1905 کو, اور اس کی یاد میں مدرس ڈے منایا جاتا ہے. پھر 1914 کے بعد ہی یورپ اور امریکہ میں اس تصور کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی کہ جنگ سے نفرت کے لیے کسی ایسے رشتے کی تلاش کی جائے جو محبت ہی محبت ہو, اور پھر نظر ماں کے رشتے پر ہی پڑی. ویسے یورپ اور امریکہ کو کاش آج یہ بھی ہوش آ جائے کہ افغانستان اور عراق میں ان کی وحشیانہ بمباری سے نہ جانے کتنی مائیں شہید ہو گئی تھیں. ویسے میرا خیال ہے ماں کے لیے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ ہر قوم اور ہر مذہب کے ایک جیسے ہی ہیں. اس لیے یہ ساری دنیا پہ جب اکٹھا منایا جاتا ہے نا جی, تو اس کی خوشی ہوتی ہے. اچھا. ہاں جی, دیکھو نا آپ, ماں کہیں بھی آپ چلے جاؤ وہ ایک ہی طرح کے چہرے کی ہوتی ہے. اس لیے کہ ماں کسی رشتے کا نام نہیں ہے, احساس کا نام ہے. ہائے ہائے ہائے, اللہ جانتا ہے. میں تو جب یہ سوچتا ہوں نا کہ یار اولاد جس عمر میں بھی ہو, وہ جب گھر گھستی ہے نا تو جو ماں کی منتظر آنکھیں ہوتی ہیں نا, ہائے 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 ہائے, اسی پہ بندہ قربان ہو جائے. اس کا کوئی مول ہی نہیں, اسی کا دینا نہیں دے سکتی. اس میں جو انتظار ہوتا ہے نا وہ خالص ہوتا ہے, بے لوث ہوتا ہے. بے شک, اتنا مزہ آتا ہے نا اسے دیکھ کے. اور ماں کے منہ سے نکلنے والی ساری دعاؤں پر آپ غور کرو کبھی, کتنی خوبصورت دعا ہے جو ماں اپنی اولاد کو دیتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ دل کی گہرائی, ہر رشتے میں دعائیں اور وشز ایک دوسرے کو ہم دیتے ہیں, لیکن جو ماں اپنی اولاد کو دیتی ہے نا دعا, وہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں دل کے کس کونے سے نکلی ہوئی دعا ہے. ایک مکمل دعا جس کو آپ محسوس بھی کر سکتے ہیں اپنے. یار تم یہ بات کرتے ہو دعا کی, ماں تو غصے میں جو گالی دیتی ہے وہ بھی اس نے دعائیاں بنائی ہوئی ہیں, تیرا بیڑا ترے, کہ مطلب تو پار ہو جائے. مطلب ماں کے منہ سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ تیرا بیڑا گرک ہو, نہ ماں کہتی ہے تیرا بیڑا ترے. کبھی اس دعا پر غور کرو کہ پتر تینوں تتی ہوا نہ لگے. ہائے 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 ہائے, تتی ہوا نہ لگے. یار ذرا غور کرو پا جنید, تتی ہوا نہ لگے, اس میں ماں کا جو احساس ہے وہ کس قدر گہرا ہے, وہ اولاد کے لیے کتنی سخت احساس ہے. بہت. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. ہائے 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 ہائے. یار ویسے تابش نے بھی نا اس شعر میں ماں کے احساس کو عروج تک دیکھا ہے. اچھا, مرزا ادیب کی کتاب مٹی کا دیا سے ایک اقتباس ہے جو مجھے کبھی نہیں بھولتا. انہوں نے لکھا تھا کہ ابا جی مجھے مارتے تھے تو امی بچا لیتی تھی. ایک دن میں نے سوچا کہ اگر امی پٹائی کریں گی تو
تو ابا کیا کریں گے. صرف یہ دیکھنے کے لیے میں نے امی کا کہا نہ مانا. انہوں نے کہا بازار سے دہی لا دو, میں نہ لایا. انہوں نے سالن کم دیا, میں نے زیادہ پر اصرار کیا. انہوں نے کہا پیڑھی پر بیٹھ کر روٹی کھاؤ, میں زمین پر دری بچھا کر بیٹھ گیا. کپڑے میلے کر لیے. میرا لہجہ بھی گستاخانہ تھا. مجھے پوری توقع تھی کہ ماں ضرور مارے گی, مگر انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر کہا دلاور پتر, ماں صدقے تو بیمار تے نہیں. اس وقت میرے آنسو تھے کہ رکتے ہی نہ تھے. ہائے ہائے ہائے, کیا چیز ہے یار ماں, دیکھو غصے میں بھی پیار ہی کرتی ہے. ناظرین, اس شعر کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں. زندگی بھر جو دعا بن کے رہے ساتھ صدا, زندگی بھر جو دعا بن کے رہے ساتھ صدا, کون ہو سکتا ہے رحمت کی طرح ماں کے سوا.